السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری سب پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تہجد، قیام اللیل یعنی اور وتر کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے۔ صالحین کی روش یعنی یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے دیگر امتوں کے جو نیک لوگ تھے نا، جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کی روش بھی یہی ہے۔ اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں فضیلت میں؟ سب سے پہلا نمبر 1 قرب کا وسیلہ، نمبر 2 گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ کیا ہے؟ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1135 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1308۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ برابر کی بات کی جا رہی ہے نا، دونوں کے لیے اجر بھی برابر ہے اور دونوں کا حق بھی برابر ہے، ایک دوسرے کو جگانے کا اور پانی ایک دوسرے پر اگر نہ جاگیں تو ڈالنے کے لیے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسنون طریقہ ہے اور اس میں اجر بہت ہے، لہٰذا اس میں کہ کوئی اپنی انسلٹ نہ فیل کرے کہ مجھے سوتے میں سے پانی ڈالا گیا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا غصہ، یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں اجر بہت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 610۔ پھر ایک اور حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم ہی کی حدیث ہے لیکن حدیث نمبر 1163 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر، یعنی سر کی پچھلے حصہ ہوتا ہے، اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1142 ہے اور 3269 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 776 یعنی 776۔ اب دیکھیں جو لوگ ایسی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کیونکہ شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب اٹھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر یہاں سے اطمینان قلب کا آغاز ہوتا ہے ان کا۔ اور تہجد کی نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ نفس کو زیر کرتی ہے۔ اگر نفس قابو میں نہ رہا ہو نا تو تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ یہ بہترین علاج ہے نفس کو قابو کرنے کا۔ اور اگر دل کی سختی کا علاج چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں، یہی دل کو نرم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بہت شوق سے پڑھتے تھے۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں، یعنی آپ تو بخشے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں بلکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بھی جو ہے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہمارے پاس یہی ہے کہ تہجد کے نوافل پڑھے جائیں، اور یہی شکر کا ذریعہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ شکرانے کے نوافل کا حکم ہے تو نہیں، بلکہ اللہ کے حضور عبادت، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہی شکرانے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم رات کو اٹھیں اور پھر اللہ کے حضور اپنے تہجد کو پڑھیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1145 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 758۔ اور اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ بھی حدیث بخاری کی اور مسلم کی ہے، اور بخاری کی حدیث ہے 1130 اور مسلم کی حدیث ہے 2819۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ گویا یہ مانگنے کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت کس چیز کا وقت ہے؟ مانگنے کا وقت ہے اللہ سے، اور بخشش طلب کرنے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا کرتے ہیں؟ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جو رات کا ذکر ہے، جو عبادت ہے رات کی، نوافل ہم نے کرنے ہیں، اس کے بعد جو ذکر کرنا ہے وہ استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ رات کا جو ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وہ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ پھر دیکھیں اس کے علاوہ نیند سے جاگتے وقت جو دو اذکار پڑھنے ہیں اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے۔ دیکھیں یہ پہلی سنت میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ جب رات کو اٹھتے تو کیا کرتے؟ اب آپ نے دھیان سے سب نے سننا ہے کہ پہلی سنت کیا ہے۔ جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے تھے کیا؟ اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان اللہ الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور پھر اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ 10 بار، ٹھیک ہے۔ ضیق الدنیا یہ کیسے بنتا ہے میں آپ کو حروف بتاتی ہوں، اس کے ہیں ضاد، یا اور قاف، ٹھیک ہے۔ ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ پھر کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد شروع کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 766۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اے اللہ میں دنیا و آخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ یہ جو ہے نا ضیق الدنیا، یا ضیق کا مطلب ہے تنگی، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جلدی میں ہوں،
میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں سب کچھ ایک ساتھ ہی پڑھ لیں آپ، ایک ایک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. یہ وقت کی بات ہے نا، کسی وقت آپ کے پاس وقت کافی ہے، آپ اس کو سارے ہی پڑھ لیں اذکار. ویسے مشکل نہیں ہے 10 دفعہ پڑھنا، اللہ اکبر 10 دفعہ، سبحان اللہ 10 دفعہ، یہ سب مشکل نہیں ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے نا انسان کو جلدی ہوتی ہے، تو چلے اس میں سے ایک دو تو پڑھ ہی لیتا بندہ 10 بار. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے. یہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1154. آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے کلمے کو دعا بھی کہا گیا ہے نا، حالانکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرفہ کے دن کی دعا بھی کہا ہے. وہ یہی ہے، حالانکہ اس میں مانگنے کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے، یعنی اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. کچھ بھی نہیں مانگا تھا، یہ نہیں کہا تھا اللہ مجھے شفا دے دے، بس کیا کہا تھا؟ تو ارحم الراحمین ہے، کہ اللہ کے نام کی تعریف بیان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں چوتھے کلمے میں بھی کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو، کچھ بھی رب سے مانگنا ہو تو ان لمحوں سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں. اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو ان لمحوں سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں، اپنی ساری خوشیاں رب سے لے لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری پریشانیاں کا جو ہے وہ ختم کروا لیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے ہر لمحہ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے گا اور میں اس کے لیے خیر نازل فرماؤں گا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات یعنی 190 سے لے کے 200 تک پڑھیں، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کے آخر تک لعلکم تفلحون تک پڑھیں. اب دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیں. وہ یہی ہے نا کہ آنکھیں اچھی طرح کھل جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں. تو یہی حکمت نظر آ رہی ہے کہ آنکھیں کھول کر پڑھیں گے آسمان کی طرف دیکھ کر. ٹھیک ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں یہ یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے، اور ہم سب کو انشاءاللہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آ رہا ہے یعنی یاد نہیں ہے تو ہم سنت کے مطابق ہیں، جیسے ایک آیت کو بھی دیکھ کر اوپر کی طرف آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ لیں، باقی ہم قرآن کی طرف دیکھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں یاد ہو جائے. پھر دیکھیں تہجد کی دعائے استفتاح. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق
ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین و آسماں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو حق ہے اور دنیا اور آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے، آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا استفتاح ہے، جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوں اور ایسے ہی اللہ کے ذکر کرتے ہوئے اتنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ، اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ ابتدا کریں تو تہجد میں کیسا خوبصورت خشوع پیدا ہوگا۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہی نہیں، تو مجھے بتائیے کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے پھر کیسے بنیں گے؟ ویسے تو ذکر بہت ہے، مگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہی صحیح وقت پر ہو، یعنی صحیح وقت پر پڑھا جائے تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں اور سنت کے مطابق ذکر ہو اور آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک سکون نازل ہوتا ہے، ایک سکینت آپ محسوس کرتے ہیں اور ایک خوشی ہوتی ہے اندر، اور خشوع بھی پیدا ہوتا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم یہ سارے عمل سنت کے مطابق کریں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل دو مختلف لائف اسٹائل ہیں، دونوں کے اثرات بھی فرق ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کرنے کی کوشش تو کریں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ارادہ کیا ہے کہ نہیں، کہ میں نے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ارادہ کر لیا تو کام بھی ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حالات مشکل ہیں، اور ویسے بھی یہ نفل ہے، تہجد کی نماز جو ہے نفلی نماز ہے، اگر نہ بھی کریں گے تو کیا ہے، اگر اس کے اندر ہم یہ والے اذکار نہ بھی پڑھیں تو کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل کرنے میں ہی مزہ ہے، اسی میں ہی لطف آتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اور جو آپ اس عمر کو پہنچے ہیں، جوانی ہے یا پھر جو ہے ادھیڑ عمر ہے، جو کوئی بھی عمریں ہیں آپ کی، اس کو غنیمت سمجھیں۔ جو اس عمر میں کر جائیں گے نا، وہ پھر بڑھاپے میں اس ارذل العمر میں ہم نہیں کر پائیں گے وہ سب کچھ، تو ہم ان لمحوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مت سوچیں ہم بڑے ہوں گے تو پھر تہجدیں پڑھیں گے، ہم نے ابھی سے تہجد کو پڑھنا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے ابھی سے جو ہے تیار ہو کر سونا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے جو ہے اٹھ کر اللہ کے حضور اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت بھی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا، حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1147 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو عجز و حال سے بار بار پڑھتے صبح کر دی۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔
کیا فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پوری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کے مانند تھا، یعنی قیام کی طرح رکوع بھی کافی طویل کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا، یعنی رکوع کی طرح قومہ بھی کافی لمبا کیا۔ آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا، یعنی قومہ کی طرح سجدہ بھی کافی لمبا کیا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جلدی سے سجدہ کیا، اٹھے اور سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ جلسہ لازمی کرنا ہے۔ جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی اتنا لمبا، یعنی سجدے کی طرح جلسہ میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور مائدہ پڑھیں، تقریباً 7.5 پارے یا پھر سوا 7 پارے پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد۔ پھر رکوع میں سجدے اور جلسے کی درازی اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا۔ اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 874 ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں، ہم عام کمزور بندے ہیں۔ بھی بات یہ ہے کہ ارادہ تو کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، آپ سب کچھ کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین ہمتیں اور طاقتیں بھی دے گا، لیکن آپ کی نیتیں اور ارادے تو بن جائیں، اور اگر ہماری ارادے پختہ ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہمارے عمل میں یہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جب ہمارے عمل میں آئے گا تبھی ہم اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو بھی سب اس طرف دعوت دے سکتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم خود عملی نمونہ بنیں۔ ہم عملی نمونہ کیوں نہیں ہیں لوگوں کے لیے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ اپنی گفتگو کے آئینے میں ہی خود کو پہچان لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اس لائق ہیں کہ ہم سے لوگ کچھ سیکھیں؟ بعض دفعہ ہم کتنا بیکار اور کتنا بے مقصد بولتے ہیں، کتنا ضرورت سے زائد بولتے ہیں۔ آپ سوچا کریں خود کہ بامقصد گفتگو کتنی ہے ہماری باتوں میں۔ ہماری باتیں ہمیشہ مختصر اور بامقصد ہونی چاہیے نا۔ ہم اپنی انرجی لایعنی قسم کی گفتگو میں خرچ کر دیتے ہیں تو پھر ہم تعمیری کام کیسے کر سکتے ہیں؟ فضول کی سیاست پر گفتگو کر کے اپنی انرجی ختم کر دیتے ہیں۔ خود کیا کر رہے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہمیں، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اس میں بہت دلچسپی لیتے رہتے ہیں ہم۔ ہر ایک پر ہم بات کریں گے، ہر ایک پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر ہم نہ سن سکتے ہیں نہ خود اس پر غور کر سکتے ہیں، تو تبھی ہم پھر کبھی عملی نمونہ ہم کبھی کسی کے لیے نہیں بن سکتے ہیں۔ خود عمل کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں گے نا اس کے بارے میں۔ رات کو جب جلدی سوئیں گے، بے مقصد گفتگو کر کے، بے مقصد کام کر کے رات کو اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں، ساری رات ہم پھر اٹھ نہیں سکتے نماز کے لیے، نہ تہجد کے لیے، پھر فجر بھی جاتی رہتی ہے۔ تو پھر کیسے ہوگا یہ سب؟ جب تک ہم عملی طور پر خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم پراپر اپنے وقت پر اپنے نہیں سوئیں گے، اپنی انرجی کو بلا وجہ کی فضول چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور ہمت دے گا، ہم اٹھیں گے تہجد کے لیے انشاءاللہ اس کی توفیق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی، میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورۃ بقرہ 2 رکعتوں میں تقسیم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ نساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورۃ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ تیز تیز پڑھے تھے،
کیا ہے؟ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے۔ جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 772۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت نساء کے بعد کی، حالانکہ آل عمران ترتیب میں نساء سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اس سے کیا ہے کہ صورتوں میں اگر آگے پیچھے ہو جائے، جیسے سورۃ ناس پہلے پڑھ لی اور پھر سورۃ اخلاص بعد میں پڑھ لی، یعنی اس طرح نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر صورتوں کا ہو، صورتوں میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں مگر آیات میں نہیں ہو سکتا، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پہلے پڑھ لیں اور پھر سورۃ البقرہ کی پہلا رکوع بعد میں پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آیات میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ایک صورت کی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صورتوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہے، صورت آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو، رفتار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی امتی کا ساری رات عبادت میں گزارنا درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس حدیث سے تو یہی لگ رہا ہے۔ حدیث نمبر جو ہے یہ 1153 ہے۔ پھر اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے اس کا 1978 ہے، ٹھیک ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 1159۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2954 ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ اتنی تلاوت کریں تو کتنا فائدہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن پاک کو 3 دن میں مکمل کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ مشکل لگتا ہے نا تھوڑا سا یہاں پر، مگر یہ دیکھیں کہ اگلی زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔ عبادت کرنے میں سب سے پہلے جو ہے نا، آپ ارادہ کریں، نیت کریں اور کوشش، اور پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تاہم اللہ والے جو ہیں، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نہ ہم اللہ والے ہیں اور نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم اتنا تلاوت کر سکیں۔ وہ تو کوئی خاص ہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی تلاوتیں کر سکتے ہیں، ہمارے میں اتنی ہمت طاقت کہاں۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پھر آپ بھی ویسے بن جائیں جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جنت میں چلے جائیں، وہ اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں، تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں دوسرے میں ہے، تو آپ بھی کوشش کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کریں نا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 746 ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے، یعنی پوری رات انہوں نے عبادت کی۔ یہ نسائی کے الفاظ ہیں، تاہم تمام رات سے مراد رات کا بیشتر حصہ ہے، کیونکہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات جاگنے کی نفی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی روایت ترمذی میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں فَأَطَالَهَا، آپ نے لمبی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی آپ کو ساری رات نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر جو ہے 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ
ربک مقاما محمودا، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور سورۃ مزمل میں بھی ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑا اوڑھے ہوئے سونے لگے ہو، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھی پوری رات نہیں پڑھنی ہے، عبادت نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی رات نماز میں کھڑے رہا کیجیے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے زیادہ کیجیے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے۔ دن کے وقت تو آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لہٰذا رات کو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجیے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اب دیکھیں، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کا قیام نہیں کرتے تھے، لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ نے کسی وقت ساری رات کا قیام کیا تھا تو یہ بات آپ کے خصائص میں شمار ہوگی، ٹھیک ہے، وگرنہ حقیقت وہی ہے جو ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلا دی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور انہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 746 ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون دیکھی جو ساری رات سونے کی بجائے نماز پڑھتی تھی تو آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، باز آ جاؤ، اتنا ہی عمل کرو جس پر ہمیشگی کرنے کی تمہیں طاقت ہو، اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں اکتاتا، تم ہی اکتا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1151 ہے۔ اب ہم جو ہے نماز تہجد اور قیام اللیل کی مسنون رکعت دیکھ لیتے ہیں کتنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کبھی 4 نفل اور 3 وتر کل 7 رکعت، کبھی 6 نفل اور 3 وتر کل 9 رکعت، کبھی 8 نفل اور 3 وتر کل 11 رکعت، کبھی 10 نفل اور 3 وتر کل 13 رکعت ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 1214 ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، اپنے فرائض ہی نہیں ادا کیے جاتے۔ اچھا، ایک وضاحت کر دوں یہاں پہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعداد جو ہے نا، جو آپ پڑھا کرتے تھے یہ نوافل کی، آپ کم اور زیادہ دیکھیں کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسنون رکعت کے بعد مزید نوافل ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کی حد نہیں ہے کہ بس اتنی ہی نفل پڑھنے ہیں، نفل جتنے بھی زیادہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے تھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر مسلم کی ایک حدیث میں اور بھی ملتا ہے ہمیں کہ نماز استفتاح، دوسری نماز استفتاح، ایک تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا، اور دوسری نماز استفتاح کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 1110۔ اس کا ترجمہ دیکھیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے، یا اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین و آسمان پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، لوگ
جن دینی معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے روز تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ یا اللہ تعالیٰ جن امور میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما، یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے مسلم کی حدیث ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی دعا استفتاح کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو پھر آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ اگر وہ بھی نہیں آتی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی پڑھ لیں، لیکن ہمیں مسنون طریقے پہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ تہجد کی جو نماز میں جو نماز استفتاح پڑھتے تھے وہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ٹھیک ہے، باقیوں کے لیے نفل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں مگر باقی امتوں پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے کیا کہنے، ابھی آپ نے سب سنا ہے الحمدللہ کتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب انگیز عمل بتائیے جو آپ نے کیا ہو، تو حضرت عائشہ یہ بات سن کر رونے لگیں اور اپنی راتوں میں سے ایک رات کا ذکر کرنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک رات کو کہ اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پسند کرتی ہوں، یعنی آپ میرے پاس رہیں، مگر وہ مطلب ان کو یہ تھا کہ میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں۔ پھر فرماتی ہیں مگر وہ چیز بھی پسند کرتی ہوں جو آپ کو خوش کر دے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھتے ہوئے رونے لگے۔ آپ روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی، پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ الم اکن عبدا شکورا۔ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے ان کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا، اور وہ ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات، ٹھیک ہے، 11 آیات۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صرف رٹا رٹایا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی نا، آپ لازمی پڑھتے تھے، مگر اگر کسی دن نیند غالب آ جاتی تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تہجد کا پڑھنا معمول تھا، آپ چھوڑا نہیں کرتے تھے، مگر کبھی ایسا ہو جاتا تھا تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ تو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے نفس پر قابو کرنے کا ذریعہ ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر سکیں۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرب حاصل کر سکیں اور تہجد خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق
وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أنت إلهي